تو سر رکاوٹیں بہت ساری نظر آئیں لاہور کے اندر. آج آپ اور میں پھرتے رہے, دیکھتے رہے, رپورٹنگ کرتے رہے, کنٹینر بازی چل رہی تھی ان جگہوں پہ جو پی ٹی آئی ہاٹ سپاٹس جن کو کہا جاتا ہے. لوگ کوئی نہیں تھے, لوگ کوئی اکٹھے نہیں ہوئے, کوئی ایک جوائنٹ ایفرٹ نہیں تھی کہ یہاں سے ہم اکٹھے ہو کے اب ہم سارا رخ اپنا کر رہے ہیں اسلام آباد کی طرف, ریڈ زون کی طرف. ایسا کچھ نہیں تھا. اسلام آباد کے اندر سے مختلف لوگوں کی, شہریوں کی جو ہمیں امیجز نظر آئی دیکھی ہم نے, وہ بڑے تنگ تھے اور ان کو پریشانی کا سامنا تھا کہ وہ نہ اسلام آباد ایگزٹ کر سکتے ہیں, نہ جو آنا چاہتے ہیں اسلام آباد وہ جا سکتے ہیں. سنڈے میں یاد کرتا ہوں وہ دن ہوتا ہے جب کچھ لوگ جو آؤٹ آف اسٹیشن کام کرتے ہیں اور پھر واپس اپنے شہر جاتے ہیں تو وہ موٹر ویز کا بہت یوز کرتے ہیں. موٹر ویز مکمل طور پہ بند تھیں. آپ کو مطلب ایسے کہ ٹول سے پیچھے واپس بھیج دیا تھا کہ آپ نہیں جا سکتے. اس کے ذریعے ہم نے بہت چیزیں دیکھی کہ لوگ ایسے جو اپنے بچے, اپنا سامان, سب کچھ پیدل سفر کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں کہ جی ہم نے کسی جگہ پہ پہنچنا ہے, جن کا دھرنے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اٹک کے کچھ مناظر میں نے دیکھے اور جگہوں کے. کراچی سے بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص نے کراچی سے اس ایریا میں آنا ہے, ہمارے صوبے میں آنا ہے, تو وہاں پہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی. اس سے جو پریشانی کا سامنا لوگوں نے کیا ہے اس کی تو ویلیو میرے خیال میں لگائی نہیں جا سکتی. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لگائی نہیں جا سکتی, کوئی لگائے گا بھی نہیں. ایک یہ بات ہوگی. دوسرا, ٹو واٹ اینڈ, یہ انگریزی کا محاورہ ہے کہ بھئی آپ نے منطقی انجام کیا ہے اس چیز کا. منطقی انجام جو ہے نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے کیا ہے. مطالبات کی حد تک بات کر لیں تو جو پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن ہے رؤف حسن, ان کا ایک بیان تھا کل کا جو آج بھی چلتا رہا کہ جی ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی کا موقف یہ کہ ہو رہے ہیں حکومت کے ساتھ. انہوں نے اس کے اندر یہ بھی حوالہ دیا کہ یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ شوکت خانم میں بھی داخل ہیں, اور لیکن اس کے باوجود بھی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ بات کر رہی ہے. عطاء اللہ تارڑ صاحب جو فیڈرل انفارمیشن منسٹر ہیں, ان کا بیان یہ تھا کہ ہمارے کوئی نہ مذاکرات ہیں, نہ ہم کرنا چاہتے ہیں, نہ ہم کریں گے. تو یہ مذاکرات والی بات جو ہے جس سے یہ عموماً ایک احتجاج یا ایک ریلی یا ایک دھرنا ٹوٹتا ہے, اس کی کوئی بنیاد جو ہے وہ ایک پارٹی کہہ رہی ہو رہی ہے, ایک پارٹی کہہ رہی ہے جس نے مذاکرات اصل میں ان کے اوپر ماننا ہے وہ کہہ رہی ہے ہی نہیں. یہ ایک مسئلہ ہو گیا. دوسرا سر آپ دیکھیں کہ ابھی تک وہ والا جو ایک ہوتا ہے نا جی اس دن ہم نے پہنچنا ہے اور پہنچیں گے, تب تک کوئی نہ کوئی ایک عملہ جو ہے اور احتجاجی وہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں. آج ایسے نہیں ہوا. اس سے ایک یہ ذہن میں بات پیدا ہوتی ہے اور یہ ذرائع کے مطابق یہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے تھوڑی سلو گیم کھیل رہی ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ چاہ یہ رہی ہے کہ یا تو ہم تھک جائیں گے یا آپ تھکیں گے. اب اس تھکاوٹ کے اندر حکومت کے اوپر جو ذرا برڈن ہے وہ زیادہ ہے. حکومت نے چونکہ ایک زندگی کا ایک آنا جانا سب کچھ جو ہے وہ بند کر کے رکھا ہوا ہے. وہ آج پہلا دن ہے, کل دوسرا دن ہوگا, پرسوں تیسرا دن ہوگا. اب 3 دن سے آگے عوام بھی شاید اس چیز کو برداشت کرنا نہ سمجھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو حکومت یا تو بیک پیڈل کر جائے اور ان کو لگے کہ یار کوئی نہیں آ رہا, اور جیسے ہی وہ کریں وہ لوگ آ جائیں سارے وہاں پہ. تو یہ سر ایک گیم چل رہی ہے. بٹ اگین ٹو واٹ اینڈ ایٹ واٹ کاسٹ, اس چیز پہ ہم نے آج ایک فیصلہ کرنا ہے کہ آیا اس سے کوئی ایسا مثبت نتیجہ نکلے گا جس سے آپ کو اور مجھے کو فرق پڑے گا, یا عوام کو, یا متعلقہ پارٹیوں کے سپورٹر کو. میرا تو نہیں خیال, ابھی تک تو نہیں نظر آ رہا. یا پھر ہاں جی یہی وہ لاسٹ سٹینڈ ہے جو پی ٹی آئی نے کھڑا رکھنا ہے اپنا, اور حکومت نے اپنا رکھنا ہے, اور اینڈ میں آر پار ہو جائے گی. مجھے یہ بھی نہیں لگتا. اچھا دیکھیے, ایک تو اس پہ ہم ضرور ڈسکس کریں گے, لیکن اس سے پہلے جو آج کی حکومتی جو اسٹریٹجی تھی جس سے انفارچونیٹلی میں بالکل اگری نہیں کرتا. دیکھیں آپ دھرنا جو ہے ان کو, دھرنے والوں کو اسلام آباد آنے دیتے, ٹھیک غلط کی بات نہیں میں کر رہا, میں حکومتی پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کہ وہ بہتر ہوتا حکومت کے لیے. اس کی ایک وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ جی لانگ گیم ہے, پی ٹی آئی بینک کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ لاک کیے رکھیں, ہمارے جو لاہور کے کارکن ہیں وہ لاہور رہیں گے, جو ہمارے کے پی کے کارکن ہیں وہ کے پی رہیں گے. جس دن آپ اسلام آباد کھولیں گے گیپ ملے گا, اس دن ہم انٹر ہو جائیں گے. اچھا اب بات یہ ہے کہ اگر یہ اسلام آباد کھولے رکھتے وہ آج کی تاریخ میں پہنچ جاتے. اچھا یہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ جی اگر دھرنا ہونا ہے, اور ظاہر ہے یہ جو آپ کی پی ٹی آئی ہے جو یہ دھرنا جس نے کال کی ہے یہ تو چاہتی ہے, مطلب ان کے تو چھوٹے مطالبات میں سے ایک ہے نا کہ جی 70 سال سے اوپر والوں کو گھر بھیج دیا جائے.
ان کے ایونچولی تو مطالبہ یہ ہے کہ الیکشن دوبارہ کروائے جائیں اور فوری طور پہ کروائے جائیں. اچھا, اور یہ حکومت جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ جی ہم اگر ان کی 2 شرائط مان کے یہ دھرنا پوسٹ پون بھی کر لیں تو کیا گارنٹی ہے کہ یہ اگلے مہینے دوبارہ 2 شرائط کے ساتھ نہیں آئیں گے, اور ایونچولی 3 مہینے بعد وہی جو سب سے بڑی شرط ہے کہ جی الیکشن فوری طور پہ دوبارہ کروا لیا جائے, وہ لے کے دوبارہ یہ نہیں آئیں گے. تو اگر یہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو ہم ان کی پہلی 2 شرائط بھی کیوں مانیں؟ یہ حکومتی موقف میرے خیال میں یہی ہے, ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ ہم نے کل بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ اچھا جی اگر پی ٹی آئی پروٹیسٹ کر رہی ہے تو پروٹیسٹ ایک مہنگا شوق ہے, ناشتہ کون لے کے آ رہا ہے, دوپہر کا کھانا کون کر رہا ہے. اچھا, اگر یہ اسلام آباد آ جاتے تو وہاں پہ یہ سارے انتظامی معاملات سب کے لیے, کیونکہ مطلب کے پی گورنمنٹ کے لیے بھی وہ ایک فورن ٹیریٹری ہے یا وہ ایک ڈسٹنس ہے اپنے ہوم گراؤنڈ سے, لاہور کے لیے بھی, جیلم کے لیے بھی, اگر کسی نے سندھ سے آنا ہے اس کے لیے بھی, مطلب کیپٹل ہے نا, سب سے علیحدہ ہے. اب ہوا کیا ہے کہ لاہور کے کارکنان سارے لاہور میں ہی ہیں, ان کا روٹی پانی کھانا سارا گھر سے ہی چل رہا ہوگا اپنے, کے پی والے کے پی میں ہی ہیں, ٹھیک ہے. سو ابھی تو جو خرچہ وہ چیز جس نے پی ٹی آئی کو دکھ پہنچانا تھا یا تکلیف پہنچانی تھی وہ تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی, اور ملک بند ہے. وہ وہاں ہے جہاں پہ وہ سیلف سفیشینٹ ہے فی الحال. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.